اچھا جی، مرتضیٰ وہاب صاحب میئر کراچی ہیں اور وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے ایک اینک نکالی سفید شیشوں والی اور اینک لگا کے اور بڑی ہیرو بن کے وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے. دیکھیں جی کہ ٹھیکیدار یہاں پہ بلیک میلنگ کرتے ہیں. ٹھیکیداروں نے آ کے یہاں پہ عوام کا جینا حرام کیا ہوا ہے. کیا ٹھیکیداروں کے حقوق ہیں اور عام آدمی کے حقوق نہیں ہیں؟ کیا کپڑے والے کے یا عام تاجر کے یا ریڑھی والے کے حقوق نہیں ہیں؟ یہ ان ٹھیکیداروں کے حقوق ہیں. یہ ٹھیکیدار اپنی من مانی کرتے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک میئر ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پورے شہر کے اوپر آپ کے پاس پورا کنٹرول ہونا چاہیے. ایک تو آپ کے میئر ہونے کا بالکل بھی کراچی والوں کو فائدہ نہیں ہے، کیونکہ روڈوں کی آپ حالت دیکھیں تو روڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. اگر بارش آ جاتی ہے تو وہ بالکل ایک تالاب کا منظر پیش کرتا ہے پورا شہر. آپ نے نالوں کی صفائی نہیں کروا پاتے. آپ لوگوں سے دن دہاڑے چوریاں ہو جاتی ہیں، ڈکیتیاں ہو جاتی ہیں، موبائل چھن جاتے ہیں، لوگوں سے پیسے چھن جاتے ہیں، لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں. آپ اس کے اوپر کور نہیں کر پاتے. تو میں سمجھتا ہوں اس طرح سے صرف پریس کانفرنس کرنا، ہیرو گری کرنا اور کھڑے ہو کے بڑی بڑی باتیں کرنا، بڑی بڑی بڑکیں مارنا، میں سمجھتا ہوں اس سے نکلنا چاہیے اور کام کی طرف توجہ دینا چاہیے. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا کوئی بھی وزیر ہو، کوئی میئر ہو، کوئی مشیر ہو، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ باتوں سے مطمئن کرے. جس طرح پیپلز پارٹی کا آپ کسی بھی وزیر کو اٹھا کے دیکھ لیں یا کسی بھی عام عہدیدار کو اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ باتیں بڑی ایسی کر رہے ہوتے ہیں، میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ایسے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ بڑے ہی ہمارے خیر خواہ ہیں. ان لوگوں نے ہمارے لیے بہت اچھا کیا ہے. جب اگر ان کا دور حکومت اٹھا کے دیکھ لیا جائے 2008 سے 13 تک تو بجلی 20 گھنٹے تک نہیں ہوتی تھی اور انہوں نے 5 سال گزار دیے اور ہم چپ کر کے بیٹھے رہے، دیکھتے رہے بھی کیا ہو رہا ہے. اب اگر ان سے پوچھا جائے تو یہ کہتے ہیں جی ہم سب سے بڑے وہ ہیں، سب سے بڑے کرندے ہیں، کام کرنے والے ہیں. پچھلے 15 سے 20 سالوں سے یہ مسلسل سندھ کے اوپر حکومت کر رہے ہیں. لیکن آپ سندھ کی حال دیکھ لیں کہ سندھ کے اندر روڈ انفراسٹرکچر کی کیا حالت ہے، سندھ کے اندر لا اینڈ آرڈر کی کیا صورتحال ہے، سندھ کے اندر مہنگائی کی کیا صورتحال ہے، سندھ کے اندر تاجر کی کیا صورتحال ہے، سندھ کے اندر کسانوں کی کیا صورتحال ہے. تو یہ لوگ صرف اور صرف باتیں کرتے ہیں. باتیں ان سے جتنی مرضی کرا لو، ان سے پوچھ لو بھئی آپ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے ڈسکشن کر سکتے ہیں تو یہ کریں گے، لیکن عوام کے لیے کچھ نہیں کرتے. اگر ان کے کسی بڑے عہدیدار کے گھر کے اوپر جب 18 کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا 2018 میں 17 میں جب چھاپے پڑے تو ابھی تک بھی وہ کیسز ان کے اوپر چل رہے ہیں. اربوں روپے نکلے. ان کے ساتھ ابھی جو وزیر ہمارے صدر صاحب کے ساتھ ایک آج کل ہوتے ہیں عاصم نام کا ایک بندہ ہے، وہ 2008 سے 13 تک وزیر پیٹرولیم تھا. تو اس نے اتنی تباہی پھیری، اس کے 72 سے 74 ارب روپیہ اس وقت اس کے اوپر کرپشن کے ثابت ہوئے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہم دیکھتے نہیں ہیں. ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں وہ جب بھی حکومت میں آتے ہیں تو ان میں اکثریت کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو امیر کر کے جائے، اپنے بچوں کو بہت ہی زیادہ سٹرانگ کر کے جائے، اپنے بچوں کو بہت زیادہ آگے لے کر جائے. اور عوام جاتی ہے تو عوام کا جو بھی ہوتا رہے گا. یہ صرف کرپشن بدعنوانی بڑھتی جاتی ہے جب بھی کوئی حکومت آتی ہے، لیکن جو عوام کو سہولیات ملنی ہیں وہ نہیں ملتی. اور اگر ان سے سنا جائے، ان سے باتیں کروا لی جائیں، ان سے مناظرے کروا لی جائیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ سب سے بہترین لوگ ہی یہی ہیں، سب سے اچھے طریقے سے ہینڈل کرنے والے لوگ ہی یہی ہیں. تو خدا را یہ ڈرامے بازی بند ہونی چاہیے. بالکل اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے. گورنمنٹ بھی توجہ دے، جہاں جہاں جس پارٹی کی حکومت ہے وہ توجہ دے، اپوزیشن مل کر گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے اور عام کے لیے کام کیا جائے، نہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا جائے، ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھا پائی کی جائے، ایک دوسرے کو گالم گلوچ کیا جائے، یا ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سے مناظرے کیے جائیں، یا یہ کہا جائے کہ ہمارے پاس حکومت اس ٹائم ہوتی تو ہم یہ کرتے، آج ہے تو ہمارے لیے مشکل یہ ہے کہ پچھلی حکومت نے تباہی پھیر دی ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بند ہونی چاہیے اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا جانا چاہیے.